یہ ضرورت سے زائد چیزوں کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ اس سے اختلاف کیا ہے کہ رمضان سے بھی پہلے آپ صدقہ فطر ادا کریں، لہٰذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ناظرین، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کا وقت عید والے دن صبح صادق ہے۔ عید کا دن ہے، صبح صادق ہو گئی، آپ کے گھر میں مہمان آ گئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر زکوٰۃ کی طرح ہے کہ جتنے صدقات واجبہ ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ صدقہ فطر ہو، یہ آپ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ یتیم بچہ مالدار ہے، یعنی وراثت کے اندر اس کو مال ملا ہے، باپ کی طرف سے اس کو جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، نقدی ہے، بینک بیلنس ہے، تو یعنی اگر آپ گندم دینا چاہتے ہیں تو اس کی مقدار کیا ہے، اگر جو دینا چاہتے ہیں تو اس کی مقدار کیا ہے، اگر آپ اگر آپ کھجور وغیرہ، اجوا وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو ان کی مقدار کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ آج میں صدقۃ الفطر کے حوالے سے گفتگو کروں گا اور تمام اہم مسائل کی طرف انشاءاللہ تعالی آپ کو متوجہ کروں گا۔ ان مسائل کا یا تو براہ راست آپ کے ساتھ تعلق ہوگا یا ان مسائل کا آپ کے قرب و جوار، دوست احباب کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہوگا۔ اس لیے آپ نے ان مسائل کو ثواب کی نیت سے اچھی طرح سے سمجھنا ہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ تمام مسائل کو سمجھنے کے بعد آپ نے ان کو آگے بھی بیان کرنا ہے، دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچانا ہے۔ سامعین محترم، جیسے ہی عید الفطر قریب آتی ہے تو مسلمان صدقۃ الفطر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہمارا صدقۃ الفطر ہے۔ فطر کا معنی ہوتا ہے کھولنا یا ترک کر دینا۔ اب صدقۃ الفطر کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ روزوں کا ایک طرح سے صدقہ ہے کہ رمضان کے اندر انسان روزوں کا حق ادا نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت جس طرح سے کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکا، لہٰذا اس کے فطرانے کے طور پہ یہ صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ فطر کس وقت واجب ہوتا ہے؟ تو ناظرین، صدقہ فطر کے وجوب کا وقت جیسے ہی عید والے دن صبح صادق ہوتی ہے تو انسان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، روزے کے کھلنے کا ٹائم ہے، روزے کے افطار کرنے کا ٹائم ہے، ہماری 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کا ٹائم طے ہے، اسی طرح سے صدقہ فطر کے واجب ہونے کا وقت بھی طے ہے کہ اس کے واجب ہونے کا وقت ہے عید الفطر والے دن جیسے ہی صبح صادق ہو انسان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کن کے اوپر واجب ہوتا ہے؟ تو سامعین محترم، جتنے مالدار حضرات ہیں اور جس طرح سے ہم زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کا اور صدقہ فطر کا صرف اتنا فرق ہے، زکوٰۃ کے اندر صاحب نصاب بننے کے لیے ضرورت سے زائد چیزوں کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ فار ایگزامپل، ایک آدمی ہے، اس کے پاس 2 لیپ ٹاپس ہیں، 2 گاڑیاں ہیں، 2 موبائلز ہیں، 2 گھر ہیں، تو یہ جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، ڈنر سیٹس ہیں اور بہت ساری گھر کے اندر بسترز ہیں، ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا زکوٰۃ کے اندر۔ لیکن صدقہ فطر کے اندر اور قربانی کے اندر ان تمام چیزوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، لہٰذا ضروریات زندگی سے ہٹ کر جتنی بھی زائد چیزیں ہیں، اگر ان کی مقدار اتنی بنتی ہے کہ یہ بندہ صاحب نصاب بن جاتا ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ ایک علماء کا تو یہ قول ہے کہ اگر انسان کے پاس ایک دن کا اور ایک رات کا کھانا موجود ہے تو اس کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بندہ فقیر نہیں ہے، لہٰذا جب فقیر نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ صدقہ فطر ادا کرے۔ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، تو اس لیے صدقہ فطر تمام مالداروں کو، اور جو سوکھے ہوں یعنی کہ بہت زیادہ مالدار نہیں ہے، متوسط ہے، ان کو بھی چاہیے کہ صدقہ فطر ضرور یہ ادا کرے، اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔
صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت کون سا ہے؟ تو سب سے بہترین وقت تو یہ ہے کہ جس وقت آپ اپنے گھر سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلیں تو راستے میں جو بھی فقیر نظر آئے آپ اس کو صدقہ فطر ادا کر دیں، جس کو ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے فقیر نہیں ملا، یا عید کی نماز میں آخر میں پہنچا ہے، یا گھر کے ساتھ بالکل مسجد ہے، تو اگر اس کو موقع ہی نہیں ملا تو ایسا بندہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد بھی صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بندہ رمضان سے بھی پہلے صدقہ فطر یعنی فطرانہ ادا کر سکتا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ رمضان کے اندر، یعنی جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہو گیا، پہلے روزے سے لے کے عید الفطر تک جس ٹائم پہ بھی آپ صدقہ فطر ادا کریں آپ کا ادا ہو جائے گا۔ کسی علماء کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے اس سے اختلاف کیا ہے کہ رمضان سے بھی پہلے آپ صدقہ فطر ادا کریں، لہٰذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور رمضان سے پہلے ہم زکوٰۃ تو دے سکتے ہیں لیکن رمضان سے پہلے صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے۔ البتہ رمضان کے اندر پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، جو بھی ٹائم ایزی ہو عید سے پہلے پہلے آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں تو آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ مجبوریاں جو ابھی میں نے بتائی ہیں، یعنی عید والے دن آپ کو لگتا ہے کہ راستے میں فقیر نہیں ملیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ میرا گھر تو مسجد کے ساتھ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ میرا تو مسجد والی گلی میں گھر ہے، تو جیسے ہی عید کی نماز پڑھنے کے لیے میں نکلوں گا فقیر مجھے نہیں میسر ہوں گے، تو میں تو عید کی نماز پڑھ چکا ہوں گا، تو اس کو بہتر یہ ہے کہ یہ نماز سے پہلے، چاند رات سے بھی پہلے، یہ 28 29 یہ رمضان کے اندر آخری عشرے میں ہی صدقہ فطر ادا کر دے، کہ عید سے تاخیر ہونا اس سے بہتر یہ ہے کہ رمضان کے اندر ہی آپ صدقہ فطر ادا کر دیں۔ سامعین محترم، یہ صدقہ فطر کی کچھ اہم باتیں تھیں۔ اب جو گھر کا سربراہ ہے، گھر کے سربراہ کے ذمے اپنا بھی صدقہ فطر ہے، اپنی نابالغ اولاد کا، یہ یاد رکھیے گا، نابالغ اولاد کا بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ جو بالغ اولاد ہے وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کر سکتی ہیں، لیکن اگر والد ان کی طرف سے ادا کرتا ہے تو ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اپنی منکوحہ ہے، بیوی ہے، اس کی طرف سے، یعنی جتنی اس کی زیر کفالت لوگ ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کی بیٹی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی والدہ اس کے پاس رہتی ہیں یا والد صاحب پاس رہتے ہیں، ان تمام کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے کنبے کی طرف سے، اپنے غلاموں کی طرف سے، اپنی باندیوں کی طرف سے، تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتے تھے، اور اس کو علماء نے واجب قرار دیا ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے، وہ یاد رکھیے گا کہ دور جدید کے اندر، آج کے دور میں انسان کی دکان پہ جتنے ملازمین ہوتے ہیں، یا کارخانے میں جتنے ورکرز ہوتے ہیں، فیکٹری اور انڈسٹری کے اندر جتنے لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو یہ جتنے ملازمین ہیں یہ غلام کے حکم میں نہیں آتے۔ ان ملازمین کا صدقہ فطر ادا کرنا یہ مالک کے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر خود واجب ہے کہ اپنا بھی صدقہ فطر ادا کریں اور اپنے بچوں کا بھی صدقہ فطر ادا کریں۔ ناظرین، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کا وقت عید والے دن صبح صادق ہے۔ اب خدا نخواستہ عید والے دن صبح صادق سے پہلے پہلے اگر کسی بندے کا انتقال ہو گیا جو کہ اس کے زیر کفالت ہے، تو اس کا صدقہ فطر ساقط ہو گیا۔ اسی طرح صبح صادق کے بعد کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا صدقہ فطر اس کے ذمے واجب ہوگا۔ یہاں پہ یہ بھی بات آپ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی پریگننسی ہے اور ایسا بچہ جو ابھی دنیا کے اندر نہیں آیا، اس کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے، باپ کے ذمے اس کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اپنے شوق کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ کی رحمت کے ساتھ اگر ادا کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا، لیکن اس بچے کی طرف سے جو ابھی دنیا میں نہیں آیا، صدقہ فطر اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگلی اہم بات، عید کا دن ہے، صبح صادق ہو گئی، آپ کے گھر میں مہمان آ گئے،
تو یاد رکھیے گا آنے والے مہمانوں کا صدقہ فطر آپ پر واجب نہیں ہے، بلکہ آنے والے مہمانوں کا صدقہ فطر خود ان کی ذات کے اوپر واجب ہے۔ ناظرین، اگلا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو پاکستانی ہے وہ بیرون ملک میں رہتا ہے، سعودیہ میں رہتا ہے، کویت میں رہتا ہے، مسقط میں، عمان میں، دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس کو صدقہ فطر پاکستان کی رقم کے مطابق نکالنا پڑے گا یا جس وطن میں رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے اس کے مطابق نکالنا پڑے گا؟ تو ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے والا بندہ جس ملک میں موجود ہے اسی ملک کی کرنسی کے ریٹ کے اعتبار سے ادا کرنا پڑے گا، اور یہ سربراہ جہاں پہ موجود ہے اس کے جتنے نابالغ بچے ہیں جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں ان کا صدقہ فطر بھی وہاں پہ جس ملک میں یہ سربراہ موجود ہے اس کی قیمت کے اعتبار سے نکالنا پڑے گا، اور جو بالغ بچے ہیں اس کے، اسی طرح اس کی بیوی ہے، ان کا صدقہ فطر پاکستانی رقم کے مطابق، پاکستانی قیمت کے مطابق نکال سکتا ہے۔ اگر یہ باپ خود نکالنا چاہے تو وہاں پہ پاکستان کا حساب لگا کے نکال سکتا ہے۔ اگلا اہم مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کیا آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں؟ تو ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر زکوٰۃ کی طرح ہے کہ جس طرح زکوٰۃ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، اسی طرح سے صدقہ فطر بھی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نیت کے بغیر آپ نے صدقہ فطر دے دیا، مثلا ایک صاحب کا سوال یہ ہے کہ اس نے کسی کو کچھ رقم دی، کچھ پیسے دے دیے، اب اس کو خیال آیا کہ یار میں اس رقم کی نیت کر لوں کہ یہ صدقہ فطر ادا ہو جائے، تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چیز یا وہ پیسے یا وہ مال جو آپ نے کسی بندے کو دیا ہے اور آپ کا ظن غالب ہے کہ ابھی اس کے پاس موجود ہے، اس نے خرچ نہیں کیا، تو آپ صدقہ فطر کی نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو اگر ظن غالب نہیں ہے یا اس بندے نے وہ رقم خرچ کر دی ہے تو پھر آپ صدقہ فطر کی نیت نہیں کر سکتے۔ جس وقت آپ ادا کر رہے ہیں اسی ٹائم پہ آپ کو صدقہ فطر کی نیت کرنی پڑے گی، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم صدقہ فطر کی رقم کی جگہ پہ کوئی دوسری چیز دے سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل دے سکتے ہیں۔ اتنی مقدار میں، اتنی مالیت میں آپ گندم دے سکتے ہیں، آپ چینی دے سکتے ہیں، آٹا دے سکتے ہیں، آپ گھی وغیرہ دے سکتے ہیں، دالیں دے سکتے ہیں، کوئی بھی دوسری اشیاء اتنی مقدار میں آپ دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر فقیر کو دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ تو بڑا کامن سا سوال ہے کہ صدقہ فطر ہے ہی فقیر کے لیے اور فقیر کو ہی دینا یہ ضروری ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا صدقہ فطر کسی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ تو یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ جتنے صدقات واجبہ ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ صدقہ فطر ہو، یہ آپ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ آپ نفلی صدقہ کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا پیسہ اور اسی طرح صدقہ فطر کا پیسہ آپ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ کسی مسلمان فقیر کو دینا یہی زیادہ بہتر ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص اپنا صدقہ فطر نکال رہا ہے تو کیا وہ مختلف افراد کو تقسیم کر کے دے سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ 3، 4، 5 فقراء ہیں، تو کیا ایک فقیر کو دینا ضروری ہے یا مختلف لوگوں کو وہ بانٹ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب آپ اپنا صدقہ فطر مختلف فقیروں کو بانٹ سکتے ہیں، مختلف فقیروں کو دے سکتے ہیں، اس سے آپ کے اوپر کوئی بھی حرج نہیں آتا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ یتیم بچوں کا صدقہ فطر، تو یاد رکھیں اگر یتیم بچہ مالدار ہے، یعنی وراثت کے اندر اس کو مال ملا ہے، باپ کی طرف سے اس کو جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، نقدی ہے، بینک بیلنس ہے، تو یتیم کا صدقہ فطر یتیم کے مال سے ہی ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر یتیم صاحب نصاب ہے تو اس کی زکوٰۃ اس کے مال سے ہی ادا کی جائے گی۔ یہ چند اہم سوال تھے صدقہ فطر کے حوالے سے۔
اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، یعنی اگر آپ گندم دینا چاہتے ہیں تو اس کی مقدار کیا ہے، اگر جو دینا چاہتے ہیں تو اس کی مقدار کیا ہے، اگر آپ اگر آپ کھجور وغیرہ اجوا وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو ان کی مقدار کیا ہے۔ تو اس کے لیے ایک میں آپ کے ساتھ پکچر شیئر کرنے والا ہوں، ابھی آپ کو یہ ڈسپلے پہ نظر آ رہی ہوگی۔ آپ دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے گندم ہے، پھر جو بھی ہے، کھجور بھی ہے، کشمش بھی ہے، اور سب کا ریٹ بھی یہ اس کے اوپر مینشن ہے، لکھا ہوا ہے، اور نیچے سب کی مقدار بھی لکھی ہوئی ہے۔ آج 2022 کے اندر یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو یہ اس کی قیمت ہے۔ یاد رکھیے گا یہ قیمت لاہور اور لاہور کے قرب و جوار میں جو مضافات ہیں ان کے اعتبار سے ہے۔ ان کے نیچے جو کوانٹٹی لکھی ہوئی ہے، مقدار لکھی ہوئی ہے، آپ کہیں پہ بھی رہنے والے ہیں، اتنی مقدار کی مالیت آپ اپنی کنٹری کے اعتبار سے پتہ کر لیں، یا پاکستان میں دوسرے شہر میں رہتے ہیں، مثلا اسلام آباد میں ہیں، آپ سیالکوٹ میں ہیں، آپ کراچی میں ہیں، آپ سرگودے میں ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، تو یہ جتنی مقدار آپ کو نظر آ رہی ہے اتنی مقدار کی قیمت مارکیٹ سے پتہ کر لیں، تو پتہ کرنے کے بعد آپ اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اگر آپ یہ ویڈیو 2022 کے بعد دیکھ رہے ہیں تو بھی یہی اصول ہے، یہی کلیہ ہے کہ آپ اتنی مقدار کو لکھ لیں، حساب لگا لیں، یعنی گندم اتنی مقدار میں اور کشمش اتنی مقدار میں، جس کی آپ نے صدقہ فطر نکالنی ہو اس کی مقدار کو سامنے رکھیں اور اس کی مارکیٹ سے ویلیو لے لیں، اس کی قیمت کا اندازہ لگوا لیں اور صدقہ فطر ادا کر دیں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے اور اس میں اخلاص پیدا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اگر کوئی مسئلہ ڈیفیکلٹ ہو، آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ میرے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔